بات کرتے ہیں بے روزگاری کے حوالے سے اور پھر ذرا ماضی کی پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ذرا خبر پر بھی آتے ہیں۔ ماضی کی بات اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، کہا گیا تھا کہ ماضی میں روزگار یعنی سرکاری نوکریاں اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی تھی، کسی حد تک وہ صحیح بھی تھا یا غلط بھی تھا، دیٹ از اے پارٹ آف ڈیبیٹ، لیکن کچھ چیزیں کلیئر بھی تھی۔ لیکن اب کی بار کیا ہوا؟ جموں کشمیر میں بے روزگاری عروج پر ہے اور بے روزگاری پر قابو کرنے کے دعوے ابھی تک سرابی ثابت ہو رہے ہیں۔ یوٹی میں آج بھی بے روزگاری ایک سنگین ترین مسئلہ ہے، یعنی بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جب آپ ایس ایس آر بی کے ڈاٹا کو کھنگالتے ہیں، 2019 سے 2022 تک کے ڈاٹے کو کھنگالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب 26,687 پوسٹس فل کرنے تھے، ایڈورٹیز کرنے تھے۔ اپلیکیشنز 26,200 کے قریب جو تھی وہ اپلیکیشنز آئی، 26,000 پوسٹ دینے تھے چار سالوں کے اندر۔ اور جب درخواست دی گئی ایس ایس آر بی کو کہ جناب آپ ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ڈیٹیلز بتائیں کہ 4 سال میں کتنے روزگار سرکاری نوکریاں آپ نے فراہم کی، کتنے ہزار فارم سبمٹ ہوئے اور اس کے مقابلے میں کتنا پیسہ خزانہ عامرہ میں جمع ہوا، چند سوالوں کا جواب آر ٹی آئی نے دیا ہے اور چند سوالوں کا جواب آر ٹی آئی میں نہیں ملا اور یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی۔ اب کیا کہا گیا؟ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے ریسیو کیے ہیں 26,026.22 لاکھ اپلیکیشنز اور یہ 4 سال کے دوران ہوئی ہے۔ اب اس میں ایڈورٹیزمنٹ ہوئی تھی کہ مختلف نوکریاں کرنی ہے، کلاس 4 کرنا ہے اور کلاس 3 اور کے لیے بھی کچھ نوکریاں تھی۔ اور پھر جب آپ دیکھیں گے جموں اور سری نگر کی آبادی کے حساب سے یہ ساری چیزیں چلائی جا رہی تھی۔ 26,22,285 اپلیکیشن سبمٹ ہوئی، 26,22,285 اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہیں ایس ایس آر بی کو 2019 سے 2022 کے درمیان۔ اور ان 26,22,285 اپلیکیشنز کے مقابلے میں 26,000 کے قریب ایڈورٹیزڈ پوسٹ تھے، سلیکشن کرنی تھی اور ان میں سلیکشن کتنی کی ہوئی؟ 17,000 کے آس پاس پوسٹ کی 4 سال کے دوران۔ 26 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشنز دی، 26,000 پوسٹ بھرنے تھے، لیکن 17,600 کے قریب پوسٹ جو ہے وہ ویکنٹ بھر دیے گئے ہیں مختلف پوزیشنز کی 4 سال کے دوران۔ 2019 میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں، جب ایبریگیشن کا پہلے کی بات ہے، اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا تھا بہت دیر تک۔ ہائرنگ ایجنسی نے جو آر ٹی آئی کے جواب میں کہا، انہوں نے کہا کہ 13.67 لاکھ اپلیکیشنز آئیں، 15,429 پوسٹ ہمارے پاس تھے، 2020 تک کا یہ فگر تھا۔ پھر 6.6 لاکھ اپلیکیشنز آئی، 5,729 پوسٹ تھے، 2021 کا فگر یہ دیا۔ پھر 4.59 لاکھ اپلیکیشنز آئی اور 3500 کے قریب پوسٹ ہمارے پاس تھے سن 2022 میں۔ اعداد و شمار میں آپ کو سامنے رکھا ہوں۔ آگے ایس ایس آر بی اپنی اس آر ٹی آئی اپلیکیشن کے جواب میں لکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے سلیکشن کل ملا کر کیجیے وہ 17,660 پوسٹ کی کر دی ہے، آؤٹ آف 26,687، یعنی 26,000 ہم نے لگانے تھے، 26,000 میں ہم صرف 17,000 لگا پائے، باقی جناب اسی طریقے سے رہا۔ یہ سال 2019 اور سال 2022 کے درمیان جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے آر ٹی آئی کے جواب میں تاہم اس بات کا خلاصہ نہیں کیا کہ جن لاکھوں بے روزگار نوجوانوں نے خزانہ عامرہ میں رقم جمع کی وہ رقم کتنی ہے، کتنے کروڑ روپیہ بے روزگار نوجوانوں نے سرکاری ایجنسی کو تھام دیا یا سرکاری خزانے میں بھر دیا۔ اس بارے میں کہا گیا کہ ہم یہ اطلاع آپ کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ سیکشن 8 سب سیکشن ای آر ٹی آئی ایکٹ 2005 کا جو حوالہ ہے اس کے حساب سے یہ پیسہ کتنا ہے، اربوں میں یہ پیسہ ہے، اس کا خلاصہ ہم آپ کو نہیں کر سکتے۔ اب آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں تو کل ملا کر جب آپ سی ایم آئی کی رپورٹ کو کھنگالتے ہیں تو لیبر انڈیکس میں ہمیں تھوڑی سی راحت ہے، مزدوری کرنے والے انڈیکس میں ملک کی سطح پر ہم تھوڑے سے راحت پر ہیں کیونکہ لوگ اب باہر جا رہے ہیں مزدوری کرنے کے لیے۔ پھر جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں اور سی ایم آئی کے ڈاٹا کو کھنگالتے ہیں تو جموں کشمیر کا پرائیویٹ سیکٹر کتنا ہے؟
انگلیوں پر گننے لائق ہے. تو جموں کشمیر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر ابھی پھل پھول رہا ہے. ابھی ٹائم لگے گا, 5 سال 10 سال لگیں گے. جب بڑی کمپنیاں آئیں گی, ملٹی نیشنل کمپنیز کچھ کال سینٹرز کھولیں گے, ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. ایک ڈریم ہے, کب پورا ہوتا ہے لیٹ اس ویٹ فار دیٹ. لیکن آج کے دن میں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چند ادارے جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اچھی خاصی تعداد ملک کے مختلف ریاستوں میں جا رہی ہیں یا ملک کے باہر جا رہی ہیں, بیرون ملک جا رہی ہے نوکریاں حاصل کرنے کے لیے, روزگار کی تلاش میں. سرکار کا دعویٰ یہ تھا کہ 2019 کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نوکریاں فراہم کی جائیں گی, اور انڈین ایکسپریس کا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار کے دعوے کے برعکس سب سے زیادہ بھرتیاں ہوئی نہیں جس طریقے کا دعویٰ کیا گیا تھا, بلکہ بھرتیاں اگر ہوئی بھی تو ان میں گھوٹالے ہوئے, انکوائریاں ہوئی. ابھی تک انکوائریوں کا تہ تک پہنچنا دور کی بات ہے. ابھی تک کلپریٹس کے خلاف جو سخت سزا ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں کہی گئی. اگر کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں, کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہے ہیں, انڈین ایکسپریس کا دعویٰ ہے. لیکن آپ اور ہم جب عام بھاشا میں بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے مصائب نہ تھمنے والا سلسلہ, یعنی مشکلوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. سرکار اور لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کی یقین دہانیوں کے باوجود بھی سرکاری ایجنسیاں اتنی فعال, متحرک اور فاسٹ ٹریک پر کام نہیں کر پا رہی ہیں, اور جب وہ کام کرتی بھی ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اب تھوڑا سا اور چلیے پیچھے, تو ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کا معاملہ ہے جی, فائر اینڈ ایمرجنسی کا معاملہ ہے, دیگر معاملے ہیں تو بچے احتجاج پر ہے, چاہے جموں میں احتجاج پر ہو یا سری نگر کے اندر احتجاج پر ہو. پھر سرکار ماضی میں ایک سسٹم چلایا گیا تھا جی, رہبر کھیل, رہبر زراعت اور رہبر سب کو لگانے کی کوشش کی گئی تھی, اور ٹیکنوکریٹس یعنی جو پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کو ایک روزگار دینے کی بات کی گئی تھی. ان کے دفتر اور ان کے بستروں کو بھی گول کرنے کی کوششیں ہو رہی اور بہت سارے لوگ باہر آئے. پھر ڈیلی ویجرز کا الگ کا معاملہ ہے. تو یہ سارا نظام ہے میری یوٹی کا جہاں پر ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, لیکن نوجوانوں کو راحت دینے کی بات وزیر اعظم صاحب نے کی تھی, داخلہ وزیر صاحب نے ایوان اسمبلی میں ایوان کے اندر کی تھی. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آج کے دن میں بھی وہ شفافیت, وہ روانیت اور وہ تیزی کے ساتھ جو نوکریاں فراہم کرنے کا سلسلہ تھا وہ کہیں نظر نہیں آئے. اب مجھے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں جی وزیر اعظم صاحب کا جو پیکیج چل رہا ہے پورے ملک کے اندر, وہ نوکریاں بانٹ رہے ہیں, اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی نوکریاں مل رہی ہیں, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. میں نے اس پر سوال ہی نہیں اٹھایا. ہم نے کہا وزیر اعظم صاحب جو بانٹ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن جو ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں 4 سال میں ابھی تک ان کو گیئر اپ کیوں نہیں کیا گیا؟ پچھلے 5 سال کے دوران کووڈ کو بھی باہر نکال لیا, اس کے بعد بھی بہت سارا کام ہوا, لیکن ابھی بھی ایس ایس آر بھی فالج زدہ ہے, اور جس طریقے سے نوجوان کو راحت ملنی چاہیے تھی نہیں مل رہی ہے, کیونکہ بیوروکریسی اوپر ہے, چھتر چھایا کے نیچے سب کچھ چل رہا ہے, کوئی کسی کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی